مدینہ میں استقبال۔ پروانے شمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کھڑے تڑپ رہے تھے۔ آقا ہمارے بھاگ جگائیے، ادھر رک جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، آپ پہ خدا کی برکت ہو، میری ناکا خدا کے حکم پہ ہے، جدھر رکے گی ادھر رہوں گا۔ مدینہ کی بستی کشادہ اور خشکتا تھی۔ 24 سے زیادہ چشمے جن کا پانی ہلکا، لطیف، سرد اور شیریں۔ بڑے پہاڑوں کے درمیان شمال میں احد، جنوب میں جبل عیر، مغرب میں جبل بنی عبید اور درمیان میں صلہ کی پہاڑی جس کے پاس گنجان آبادی میں بنو نجار کا محلہ، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب پیدا ہوئے، جدھر ان کی ماں سیدہ سلمہ زوجہ ہاشم کا گھر تھا۔ اسی محلے کے ایک گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ فوت ہوئے تھے، وہیں ان کی قبر تھی۔ انہی گھروں میں وہ پہلی بار 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آئے تھے۔ وہی سفر اپنی ماں کے ساتھ ان کا اپنی ماں کی آخری یاد تھی کہ اس محلے سے نکل کے ان کی والدہ مکہ تک نہ پہنچی۔ مدینے سے آتی راہ میں ابا کے مقام پہ ہمیشہ کے لیے رک گئیں، دفن ہو گئی۔ انہیں علم تھا ان کا بیٹا بڑی شان والا ہے، شاید انہیں اپنے جلیل القدر بیٹے کی رفعت شان کی آسمان اونچی اڑان کا ادراک تھا، جو 6 سال کے یتیم بیٹے کو بیابان ویران راستے میں حالت سفر غریبہ میں صرف اپنے خدا کے سہارے چھوڑ کے اپنے خدا سے جا ملی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مدینہ کی کھلی گلیوں سے گزر کے جب اسی محلے کی طرف مڑی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھیان میں وہ 6 سال کی عمر میں گزری دوہری یتیمی کے دکھی دنوں کی کوئی تیکھی نوک چبھی ہوگی، مگر ناکا اس مقام پہ نہ ٹھہری جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں رکی تھی۔ ساتھ ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر والا گھر تھا۔ ناکا اس مکان کے آگے سے بھی گردن جھکا کے گزر گئے۔ اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب کی باتمکنت خوش آہنگ ماں کا گھر تھا۔ ناکا قدم قدم بانکپن سے چلتی اس مقام سے بھی آگے بڑھ گئی جدھر بچپن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلے تھے۔ انہی رستوں پہ قصوہ چل رہی تھی، ساتھ پروانوں کا ہجوم چل رہا تھا۔ ناکا ابھی تک اسی محلے سے گزر رہی تھی۔ اس کے دھیرے دھیرے سے اٹھائے ایک ایک قدم سے راہ روح کے قدم لینے والے پرستار پروانوں کے پر جلے جا رہے تھے۔ 7 تلواروں کو بلند کیے محافظوں کا جلوس چل رہا تھا۔ بنی نجار کے قبیلے کا ہر بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنے دعائیں مانگ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکا خدا اسی محلے میں روک لے۔ خدا تک خدا جانے کس کی دعا پہنچی۔ بنو نجار ہی کے محلے میں گنجان گھروں کی گلی ختم ہوئی تو ایک میدان آ گیا۔ ناکا رکی، ساتھ چلتے لوگوں کا سانس روکا۔ خوشی سے خشک ہوئے سانسوں سے خوش خیال با کرینہ چیخ نکلی۔ رکی ناکا نے گردن اٹھا کے پیچھے چھوڑ آئے تینوں گھروں کی سمت دیکھا، جیسے فاصلہ ماپا، پھر چاروں طرف سر موڑا جیسے پوری دنیا کے کناروں کو جانچا ہو، پھر دھیرج سے گردن جھکائی اور اپنے پچھلے گھٹنے موڑ کے بیٹھ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہار تو چھوڑے رکھی، لوگوں نے خوشی سے چیخا،
بھاگے لپکے۔ ناکا نے پھر گردن اٹھائی، گھٹنے سیدھے کیے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر چلنے لگی۔ کچھ قدم آگے گئی، پھر رکی، مڑی، پلٹی، جہاں پہلے رکی تھی وہاں آ کے بھی پیچھے گئی، پھر رکی، چاروں طرف نتھنے کھول کے جیسے ہوا کو سونگھا، اپنے چھدرے کانوں کو ہلا کے جیسے کچھ سنا، پھر پلٹی، جہاں پہلی بار رک کے بیٹھی تھی عین اسی جگہ رک کے دھم سے بیٹھ گئی، چاروں ٹانگوں کو زمین پہ لپیٹ کے اپنا پیٹ دھرتی سے چھو لیا۔ بنو نجار ہی کے محلے میں ماہ کامل اتر آیا۔ ساتھ چلتے آتے لوگوں کی خوشی سے چیخیں نکل آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترتے ہی سب سے قریب گھر کے 31 سالہ خوش خصال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹری نکل آئی۔ انہوں نے بھاگ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کا کجاوا ہاتھوں میں لیا اور بولا، آقا اس سامنے قریب ترین گھر میرا ہے، میزبانی کا حق مجھے بخشیں۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے، میرا گھر بھی دور نہیں آقا۔ آقا مسکرائے اور بولے، جدھر سامان ہو مہمان ادھر ہی جاتا ہے۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپاک سے قصوہ کی گردن پہ ہاتھ پھیرے اور اس کی سیوا کرنے کے لیے اسے اپنے گھر لے گئے۔ یہ وہ قصوہ ہے جس نے 8 سال مدینہ میں آرام کیا، سیوا کرائی، اور پھر ایک بار پھر خدا کے کرم سے جدھر سے چھپ چھپا کے نکلی تھی اسی شہر مکہ کو فتح کرنے 10,000 پروانوں کو شاہین بنا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے لے کر گئی تھی۔ کون جانتا تھا قصوہ کی قسمت کیسی بلند ہے، تالے اور بخت آور۔ بخت آوری اس روز کوئی بنو نجار کے قبیلے کی پوچھے، جس کی بچیاں اپنے عہد کا بہترین سازینہ دف پکڑے ہاتھوں کے حسین ارتاج سے اجلی مہکتی اپنی روحوں کے ہم آہنگ لے پہ وجد کے عالم میں سنگیت گا رہی تھی۔ نخنو جوارن من بنی النجار یا حفظہ محمد من جار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے اچھے پڑوسی بن گئے۔ پھر انہوں نے نغمہ چھیڑا، اشرق بدرو علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پہ چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہم پر اے خدا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ لوگ خوشی سے سرشار تھے، بچے جھوم رہے تھے، بچیاں گا رہی تھیں، عورتیں گنگنا رہی تھیں، مرد روایتی عربی ہلہلا مچا رہے تھے، بوڑھے مسکرا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا انشاءاللہ المنزل، یہیں انشاءاللہ منزل ہوگی۔